یبو بری بچوں انشاءاللہ پیار محبت کیا نہ سکو تم انشاءاللہ دکھ کو نہ سکو اے رب کائنات آپ لوگوں کے دل کے اندر مسلمانوں کے دل کے اندر کلمہ پڑھنوں کے دل کے اندر اس بیت العتیق کا محبت ہے فاجعل افئدة من الناس وارزقهم لعلهم يشكرون آخر دعا کیا تھا محترم سامعین کرام وارزقهم جمع متکلم لایا محترم سامعین کرام وارزق لنا نہیں فرمایا ہمیں رزق دے دائمی دعا آپ نے فرمایا وارزقهم تا قائم امام مہدی تک ان کو رزق دے یہاں آنے والا مسلمانوں کو رزق دے اور اس رزق کے فراوانی کے اندر کبھی کمی نہ ہو آج آپ جن کو اللہ نے حج نصیب ہوا یا حج نصیب ہونے والا ہے مکہ المکرمہ نے آپ دیکھو محترم سامعین کرام وہ خلیل اللہ علیہ السلام کا دعا کا اثر 500,000 سال تقریباً گزرنے کے باوجود آپ کا دعا آج بھی تازہ ہے محترم سامعین کرام خانہ کعبے میں نماز پڑھنا کتنا ثواب ہے محترم سامعین کرام کتنا فرزندان توحید سالوں سال خانہ کعبے کے اندر نماز پڑھنا اپنے لیے فلاح دارین سمجھتا ہے محترم سامعین کرام اور پھلوں کا فراوانی ایک کتاب میں لکھا ہے حضرت جبریل علیہ جس طرح لوط قوم حضرت جبریل نے ایسے کاٹ دی جس طرح شنگانی سے شیر آرائق سے بہترین طریقے سے چت بنے چکتے سے خدائی حکمی کا لوٹی قوم خدائی حکمی عدولی گوانا جیسے آپ نے اس کو کاٹ دی اس کو نیچے کر دیا اسی طرح ایک تاریخ اسلام ایک کتاب کے اندر لکھا ہے جب خلیل اللہ کا دعا کا اثر دیکھو محترم سامعین کا بوزباش نہیں بیوادی غیر زرین اس میں کوئی کھیتی نہیں تو طائف کو ایک سرسبز خوبصورت پھل فروٹ ہر چیز سبزی ٹماٹر پیاز آلو ہر چیز موجود تھا اللہ کے حکم سے حضرت جبریل نے شام سے کاٹ کی طائف میں لائی آج آپ طائف میں چلے گئے وہاں دنیا کا ہر چیز موجود ہے محترم سامعین جس طرح آپ شمال عراق کردستان میں چلے جائیے وہاں سونگنا ٹماٹر کا کتنا ہوتا ہے تم تو محترم سامعین کرام دال سالہ رمل ہے اور دریائے دجلے کا میٹھا پانی ہے اور وہاں ٹماٹر پیاز کتنا ہے اگوانا کتنا ہے محترم سامعین کرام ہم اٹھا نہیں سکتا اور اسی طرح اللہ کے حکم سے حضرت جبریل علیہ السلام نے طائف کو شام سے لا کے طائف کر دیا محترم سامعین یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دعا کا اثر ہے محترم سامعین کرام آخر میں آپ نے فرمایا لعلہم یشکرون اور ان مقدس 3 دعاؤں کے بعد آپ نے فرمایا اے پروردگار فرزندان اسلام آپ کے شکر گزار بن جائے اور آپ کا وہ ہمیشہ شکریہ ادا کرتے رہے لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید اللہ نے فرمایا میرا بندو میرا شکریہ ادا کرو اگر شکریہ ادا بستری مزید نعمت بے اگر کفرنان نعمت بستری ہم وہ نعمت کی آپ سے چھین سکتا ہے خلیل اللہ علیہ السلام اللہ تعالیٰ نے کون سا آزمائش پر آپ کو نہیں ڈالا ہر آزمائش پہ آپ علیہ السلام پورے اترا محترم سامعین کرام بابول کھنگراٹ کے اندر نجف روڈ پہ کوبے کی طرف آپ نکلے گا سیدھے ہاتھ پہ کھنگراٹ میں جاؤ وہاں نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کے لیے سالوں سال آگ جلایا محترم سامعین سالوں سال آگ جلایا
اب سالوں سال آگ جلا تو اس آگ کا تپش، اس آگ کا شعلے کہاں تک جائے گا محترم سامعین کرام؟ اگر ہم اپنے گھر میں چولہے میں آگ جلائے تو اس کا گرمائش اور کوئی لہر کہاں تک جائے گا؟ اور اس کا سالوں سال کا دنیا کا پورا لکڑیاں جمع کیا، ایک اللہ کا ماننے والا، ایک وحدانیت بلند کرنے والا خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کافر آگ میں ڈالنا چاہتا تھا۔ اب آگ تو جلایا گیا اور آگ کے شعلے آسمان سے باتیں کر رہا تھا، لیکن ان کے دماغ میں یہ نہیں آ رہا تھا آپ خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کو کس طرح آگ میں ڈالا جائے۔ شیطان انسان کا دشمن ہے محترم سامعین کرام، وہ ہر وقت انسان کو راہ راست سے ہٹا کر راہ ضلالت پر لے جانے کی کوشش کرتا ہے۔ ایک بوڑھے کی صورت میں شیخ کی صورت میں وہاں نمودار ہو گیا، لوگوں سے پوچھا بچے کیا کر رہا ہے؟ کہا ہمارا معبودان باطل کو برا بھلا کہنے والا ایک ابراہیم یقال لہ فتن، ایک نوجوان ہے، اس کو ابراہیم کہا جاتا ہے، ہم اس کو آگ میں ڈالنا ہے، لیکن ہمارا سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، آگ کے شعلے اتنا بلند ہے، ہم ان کو کس طرح آگ میں ڈالیں؟ شیطان نے کیا کہا؟ جس طرح آپ چڑی کو مارنے کے لیے گریل یا تمبو وہاں ایک پتھر رکھ کے آپ پتھر کو کھینچ کے چھوڑ دیتا ہے، کبھی وہ پتھر اپنے جگہ پر جاتا ہے، کبھی وہ پتھر ضائع ہو جاتا ہے۔ تو منجنیق اس نے بتایا، منجنیق کے ذریعے ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا جا رہا تھا۔ محترم سامعین کرام، کافر خوش تھا، آج ہمارا معبودان کو برا بھلا کہنے والا کوئی بھی نہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو منجنیق میں رکھ دیا گیا، چشم فلک نے کبھی یہ منظر نہیں دیکھا ہوگا۔ اللہ کا خلیل معبودان باطل ظالم آپ کو آگ میں ڈالنا چاہتا تھا، آسمان کے فرشتے دریچہ کھول کے حیران ہے آج یہ کیا ہو رہا ہے؟ رب کائنات آج دنیا کے اندر آپ کا ایک نام لینے والا ہے، آج یہ کافر اس کو بھی مٹانا چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فرشتوں دیکھو یہ میرا خلیل ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام منجنیق کے ذریعے آگ میں پھینکا جا رہا تھا، منجنیق چلایا گیا، ابراہیم منجنیق سے نکال کے آگ کی طرف آ رہا تھا۔ وہاں رب ذوالجلال نے جبریل کا پرواز دیکھو محترم سامعین کرام، جبریل علیہ السلام کے اندر کتنا طاقت ہے، اللہ نے طاقت دی ہے، سدرۃ المنتہا پر کھڑا ہے، منجنیق کے ذریعے آگ میں پھینکا، آگ کے قریب آ رہا تھا، جبریل سدرۃ المنتہا پر کھڑا ہے، اللہ کی طرف سے حکم، جبریلا جا کے میرا خلیل کے پاس جبریل امین حاضر ہو گیا، خلیل اللہ سے عرض کیا، پختہ ایمان دیکھو محترم سامعین کرام، کیوں نہ اللہ کے خلیل ہو، اللہ کے دوست ہو، ایمان دیکھو، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اطمینان قلب تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ سدرۃ المنتہا سے جبریل پرواز کیا، بابل کے اندر کھنگراٹ میں پہنچ گیا، خلیل اللہ آگ کی طرف آ رہا تھا، عرض کیا خلیل اللہ کوئی حکم ہے تو بتاؤ۔ خلیل اللہ نے کہا وَعَمَّا عَلَيْكَ بَلَاغٌ، تمہارا ساتھ کوئی حاجت نہیں ہے۔ جبریل نے عرض کیا پیر جس کے ساتھ حاجات ہے اس کو میں پیغام لے گا۔ آپ نے ارشاد فرمایا انہ هو السمیع البصیر، اے جبریل میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، جب رب کا یہی مرضی ہے تو خلیل آگ میں جانے کے لیے تیار ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے اس منظر کو دیکھا تو اللہ نے فرمایا یا نارو کونی بردم و سلاما علی ابراہیم،
آپ کو رب ذوالجلال نے حکم دے دیا اے آپ میرے ابراہیم پر ٹھنڈی ہو جاؤ، نہ زیادہ ٹھنڈا ہو نہ زیادہ گرم ہو۔ اس وقت کون سا آپ ٹھنڈا ہو گیا محترم سامعین کرام؟ تواریخ اسلام کے اندر لکھا ہوا ہے محترم سامعین کرام، اس وقت اس گھڑی کے اندر جتنا آگ دنیا کے اندر پر میگا مشین حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے اس آگ کو باغ بہار بن گیا محترم سامعین، وہاں سے ظالم ناکام ہو گیا محترم سامعین کرام۔ حق وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ حق جب آ جاتا ہے باطل مٹ جاتا ہے، باطل تو مٹنے والا ہے۔ وہاں جب حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ میں ڈالا جا رہا تھا، عشق اور عقل کے اندر جھگڑا تھا، کشمکش تھا عشق اور عقل کے اندر۔ عقل نے کہا ابراہیم دنیا بہت آرام کا چیز ہے، جان بہت عزیز ہے، لیکن عشق جب عقل پر غالب آ گیا ابراہیم علیہ السلام نے آگ میں چلا بے خطر کود پڑے آتش نمرود میں عشق، بے خطر کود پڑے آتش نمرود میں عشق، عقل کا ماوے تماشائے لب بہم بھی۔ عشق نے چھلانگ لگا دیا اور پروردگار نے آگ کو حکم دیا، آگ ٹھنڈی ہو گیا محترم خلیل اللہ کامیاب۔ وہاں سے حضرت صحرا کو لے کے آگ کو جلا وطن کر دیا۔ بہت سا لمبا واقعہ محترم سامعین کرام۔ مصر میں آپ کے مونوس پر بادشاہ نے ہاتھ ڈالا، کئی دفعہ بادشاہ کا ہاتھ خشک ہو گیا، آخر کار حضرت ابراہیم سے معافی مانگا۔ بعضوں نے کہا حضرت حاجرہ ایک ان کا خادمہ تھی، وہ حضرت ابراہیم کو دے دیا، بعضوں نے کہا بادشاہ کی بیٹی۔ بہرحال محترم سامعین کرام، حضرت سارا اور حضرت حاجرہ کو لے کے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے شام میں بودباش اختیار کیا محترم سامعین کرام۔ لیکن دو بیویوں کے اندر تھوڑا کشمکش ہوا اور حضرت سارا نے کہا خلیل اللہ یا سیدی اسماعیل نہ حاجران میرے نظروں سے بہت، اور اللہ کے حکم بھی یہی تھا محترم سامعین کرام۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس چھوٹا بچے کو، معصوم بچے کو، بیوی کو لے کے بیت العتیق کی طرف آیا محترم سامعین کرام۔ پھر آپ علیہ السلام نے یہ دعا فرمایا ربی انی اسکنت من ذریتی بوادی غیر الزرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیم الصلاة فاجعل افئدة من الناس وارزقهم لعلهم یشکرون۔ آپ نے تین مخصوص ہمارے لیے نصیحت، تین دعا آپ نے فرمایا محترم سامعین کرام، تاکہ آنے والے نسلوں کے لیے وہ نماز قائم کرے اور ان کو آپ کھانے کو آپ ان کو پھل دے اور لوگوں کے دل اس کی طرف مائل کرو، خانہ کعبے کے محبت، بیت العتیق کے محبت اور لوگوں کے دل میں ڈالو۔ جب حج کا موسم آتا ہے، جب حج پر جا کے لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت والملک لا شریک لک، جب اللہ کے نبی علیہ السلام 10 ہجری کو مدینہ طیبہ سے صحابہ کرام کا ایک جمع غفیر لے کے آپ حج پر تشریف لایا، جب آپ نے مکہ مکرمہ کو دیکھا، دعا فرمایا ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اے رب کائنات،
ہمیں دنیاوی حسنات عنایت فرما اور آخرت بھی ہمیں حسنات عنایت فرما وقنا عذاب النار اے رب کائنات اس بیت العتیق کے طفیل اس بلد الامین کے طفیل ہمیں دوزخ کی آگ سے بچاؤ محترم سامعین کرام میں اپنے گفتگو کو ادھر ختم کرنا چاہتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی حجی بیت اللہ نصیب فرما اے رب کائنات اس بیت العتیق کے طفیل آج جہاں جہاں مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے دشمن مسلمانوں کے اوپر ایک فرعون بنا ہوا ہے اے رب کائنات یہاں یتیم بچوں بیوہ عورتوں پر آپ رحم فرما رب کائنات دشمن کو یا اللہ نے سے نابود کر لے رب کائنات دشمن کو سب ہستی سے تباہ و برباد کر لے رب کائنات اے رب کائنات آپ کا ارشاد ہے وَبَارَكْنَا حَوْلَهُ ہم نے اس بیت المقدس مسجد اقصی کے ارد گرد برکتیں یکسر الدریاں قرآن قسم سے جب برکت کنی طفیل انبیاء اعظام کے مزارات کے طفیل مظلوم فلسطین یا مدد دے رب کائنات اے رب کائنات ہم سب اس جامع کے اندر خلقہ مسجد کے اندر جمع ہو سکے رب کائنات ہمارے اس جمع کو اپنے برگاہ میں قبول و منظور فرما ہمارا جمعے کو اپنے برگاہ میں مقبول و منظور فرما ہمارا مشکلات آسان فرما ہمارا مرحومین کا رحم فرما اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی و لکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ